Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are going to read the chapter number 9, the prayer. Basically, it's a poem and it has been written by Muhammad Athar Tahir, which is a Pakistani civil servant who has made his name as a poet, author, translator and calligrapher. And he studied at Lawrence College, Ghoda Gali, Murray, Oxford University, England, and the University of Pennsylvania, USA. And awards for his works include Tamgha Imtiaz for Literature in 1998, Shah Abdul Latif Bhittai Award 1990, and the National Book Council Prize in 1991. So you may say that a great person and intellectual, renowned figure. Okay. So he has written this poem. Basically, this poem is a prayer addressed to Almighty Allah. Allah Rabbul Izzat se jo wo ek darkhast hai, ek prayer hai, and basically to seeking his guidance through life and asking for hope and the strength to stay on the path of God. यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो एक अल्लाह ताला से मुखातिब है, एक दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहा है शायर के ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए और राह खुदा पे कायम रहने के लिए, और मतलब द पाथ ऑफ राइटियसनेस वो कहता है कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सीधे सच्चे रास्ते पर रखे एंड टू स्टे अवे रखे मुझे फ्रॉम द पाथ ऑफ शैतान के रास्ते से दूर रखे, या जो बुराई का रास्ता है यानी कि पाथ ऑफ एविल है उससे मुझे दूर रखे. बेसिकली इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक ओवर इट इन डिफरेंट वे, different point of view, you will notice that it is also the translation of the Surah Fatiha. Surah Fatiha जो हमारे पास है, so आप कह सकते हैं कि it's a gist of Surah Fatiha. Surah Fatiha की एक तरह से ये translation है भी है, जो जिस तरह उसमें अल्लाह बुज़्ज़त से मांगा गया है उसी तरह. So we should start reading now. There is, I know, no need for this. वो कहता है, शायर कहता है कि मुझे यानी कि ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ. No need for this, इसकी. No need to say in the monsoon night. monsoon क्या यानी कि जो बारिश की जो भीगी हुई जो रात है, इसके अलावा मुझे यानी कि ज़रूरत नहीं इस रात में जो भीगी रात है ये कहने की कि इसके अलावा मुझे और किसी बात की ज़रूरत नहीं कि मैं ये कहूँ शो मी स्ट्रेट वे, यानी कि मुझे सीधा रास्ता दिखाए. द वे ऑफ दोज, उनका रास्ता उनका, टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस. ठीक है, मतलब वो उनका रास्ता जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना, यानी ग्रेस का मतलब है फजल, लुत्फ़ व करम, रहमत, जिन पे अपना फजल किया, रहमत की, करम किया, उनका रास्ता मुझे दिखाया जाए. नॉट ऑफ दोज, ना कि उनका, हु अर्न योर एंगर. ठीक है, इनकी जिनको मिला, जिन्होंने कमाया आपका गुस्सा. योर से मुराद ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शायर कह रहा है कि अल्लाह उनका रास्ता ना हो कि जिन्होंने आपका गुस्सा कमाया, जिनको आप का कहर नसीब हुआ, जिन पर आपका गुस्सा जो है वो बरसा, उनके रास्ते से मुझे बता. नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे. तो एस्ट्रे का भी मतलब होता है कि यानी कि गुमराह हो जाना. ठीक है, टू डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, जो सच्चाई का रास्ता है उससे हट जाना, भटक जाना, गुमराह हो जाना. उनका भी नहीं कि जो गुमराह हुए. नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे. बट व्हेन द विंड मेक्स नॉइज इन द मैंगो ट्री, और जब यानी कि वो कहते हैं कि जब आंधी या हवा आम के दरख्त में शोर मचाती है. एंड द फ्रेंजीपानी बेसिकली क्या है? फ्रेंजीपानी जो है ये आप एक छतरी नुमा खूबसूरत फूलों वाला ये बेसिकली दरख्त होता है, बड़ा खूबसूरत सा फ्रेंजीपानी इसको कहा गया कि, और जब वो जो दरख्त है छतरी नुमा जट फूलों का, होल्ड्स आउट इट्स येलो रिचनेस, यानी कि जब वो दिफा करता है, जब वो पकड़ता है, जब वो थामे रखता है जो दरख्त है अपने इट्स येलो रिचनेस, जो उसके जट फूल हैं, जो उसकी जो मतलब रिचनेस से मुराद ज़ाहिर है कि भरा हुआ होता है. तो कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, तो उसकी जो येलो रिचनेस से मुराद उसके जट जो फूल हैं, जिनके बहुत सारे भरे हुए, तो रिच हैं, भरे हुए हैं, उसका जब वो दिफा करता है यानी कि उनको गिरने नहीं देता आंधी में, वो दरख्त जो है वो बेजान है.
لیکن پھر بھی وہ اپنے پھولوں کا دفاع کر رہا ہے, ان کو تیز آندھی میں گرنے نہیں دیتا. جب میں یہ منظر میں جب میں دیکھتا ہوں, آئی سے دس ناٹ ٹو ریمائنڈ یو, تو میں پھر یہ کہتا ہوں کیا بات کہ تمہیں یاد دہانی کرانے کے لیے نہیں, بلکہ خود کو, آف می, مجھے, بٹ مائی سیلف, خود کو, آف دس اینڈ آل آف یو. یعنی کہ وہ کہتا ہے شاید کہ میں پھر یہ دعا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جب آئی سے میں دعا کرتا ہوں ناٹ ٹو ریمائنڈ یو آف می, یعنی کہ اللہ رب العزت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جی مجھے یاد رکھیے اللہ پاک, بٹ مائی سیلف آف دس اینڈ آل آف یو, کہ اپنے آپ کو میں یعنی کہ یاد دہانی کراتا ہوں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے, وہ اور اللہ رب العزت کو بھی, اینڈ آل آف یو. یعنی کہ دوبارہ سے میں دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو سمجھیے کہ جب شاید یہ کہتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے اور یعنی کہ آم کے درخت میں شور مچاتی ہے, اور جب وہ ہوا تیز چلتی ہے تو جب میں دیکھتا ہوں کہ جو زرد پھولوں کا درخت ہے وہ اپنے پھولوں کو گرنے نہیں دیتا بلکہ ان کو بچا رہا ہے تیز آندھی میں, ان کا دفاع کر رہا ہے, تو اس وقت میں یہ دعا کرتا ہوں. یعنی کہ میں کسی کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو میں یاد, بلکہ اس کو تو یاد ہے, تو ہر وقت, ہر سمے, ہر گھڑی, ہر آن ہمیں یاد رکھتا ہے. لیکن بیسیکلی میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں, اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں اللہ کی ذات عالی سے, اور وہ سب نعمتیں جو اللہ رب العزت نے مجھے دی ہیں ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس, تو دس از دا جسٹ شارٹ سمری آف دا پوئم. ٹھیک ہے, دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ شاعر بیسیکلی اس پوئم میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے کہ جب وہ بارش کی رات ہوتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے یاد دلانے کی, اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے جو یعنی کہ سیدھا راستہ دکھائیں, سیدھے راستے پہ چلائیں, صراط مستقیم, جیسے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور ضروری ہے, ایک دعا ہے, اسینشیل ہے, وداؤٹ اٹ مطلب آر پریئر آر ناٹ کنسیڈرڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کے بغیر کہ جی ہدایت کا سیدھے راستے کی دعا ہر حالت میں مانگنی. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے مجھے دکھا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ اللہ رب العزت کا غضب ہوا, یعنی کہ ان کا راستہ دکھا جن پہ رحمت ہوئی, نہ کہ ان کا جو بھٹک گئے یا جن پہ اللہ کا غضب ہوا, اینگر ہوا. ٹھیک ہے, اور جب میں آگے دیکھتا ہوں دنیا کے نظام کو, اس میں دیکھتا ہوں کہ ہوا چل رہی ہے, آم کے درخت میں شور مچا رہی ہے, پتے ہل رہے ہیں زور زور سے, پھل بھی ہل رہے ہیں, کچھ جگہیں تھوڑے بہت گرتے بھی ہیں, پتے زور سے ہل رہے ہیں, پھول بھی ہیں, اور جب درخت ان کو سنبھالتا ہے اپنی رچنس کو, جو زرد پھول بھرے ہوئے ہیں ان کو, تو اس وقت میں جو اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت کو اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے نہیں, بلکہ میں اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے, اور اللہ رب العزت کی تمام جو نعمتیں ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے میں وہ دعا کرتا ہوں. کہ اسٹوڈنٹس, تو you must go through it, and inshallah in the other lecture or in written notes inshallah you will be able to have the translation as well as the question and answer and all the exercises included of this poem. Okay ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.